الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر محبت اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے قریبیوں سے محبت اختیار کر لو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت اختیار کر لو۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام سارا وقت جو ہے وہ تبلیغ دین میں مصروف رہتے ہیں، حضور کا سارا وقت ہی دین کی تبلیغ میں گزر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے گھر کئی دنوں تک فاقہ رہتا ہے، کئی دنوں تک حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا تک نہیں پکتا۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آپس میں کچھ سامان جمع کرتے ہیں کھانے کا، پینے کا، دیگر ضروریات کا، اور وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں، کیونکہ آپ کا سارا وقت تو ہماری تربیت میں گزرتا ہے، دین کی تبلیغ میں گزرتا ہے، تو یہ آپ قبول فرمائیں تاکہ اہل بیت کرام اور ام المومنین ازواج مطہرات کو کوئی پریشانی نہ آئے، ان کے دن فاقوں میں نہ گزریں۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ کیا اور سامان جمع کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ تو اس وقت رب کائنات نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت اور مودت اختیار کر لو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے قریبیوں سے محبت کا حکم دیا کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اب روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کے قریبی کون ہیں؟ واجبت علینا مودتہم، کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے، جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ ہم جن سے محبت کریں، جن سے محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نام لے کر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں وہ علی ہیں،
وہ جناب سیدہ فاطمہ، وہ حضرت امام حسن و حسین ہیں، ان کی محبت اللہ نے تم پر واجب کر دی ہے، میرے ان قریبیوں کی محبت اللہ نے تم پر واجب کر دی ہے۔ اور پھر ان کی محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین، کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور پھر میرے ان دو بیٹوں سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، اور پھر فرمایا و اباہما و امہما، جس نے ان کے والد سے محبت کی، ان کی والدہ جناب سیدہ سے محبت اختیار کی، حضور فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، مجھ سے محبت کرنے والا، میرے ان بیٹوں سے محبت کرنے والا، ان کے والد علی سے محبت کرنے والا، ان کی والدہ جناب سیدہ سے محبت کرنے والا، قیامت کے دن جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کریں، کیونکہ جب ہم محبت کریں گے تو یقیناً اللہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت کا صدقہ محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب یہاں پر میں ایک سوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ سارے توجہ سے سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر کچھ اجر نہیں مانگتا، لیکن میرے قریبیوں سے محبت کر لو، مودت کر لو۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، امت سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، تو چاہیے تھا کہ اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگتے، تو اہل بیت کی محبت کا سوال کیوں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جب حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین پر کچھ سوال نہیں کیا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگتے، اہل بیت کی محبت کا سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا سوال حضور نے نہیں بلکہ خود رب العالمین نے کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ محبوب آپ فرمائیے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میں تم سے اور کچھ اجر نہیں مانگتا، اگر کچھ کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ تو حضور نے سوال نہیں کیا بلکہ رب کا حکم تھا کہ محبوب آپ فرمائیں کہ جس طرح تم نے تمام معاملات کے اندر میری معاونت کی ہے، میرے ساتھ کھڑے رہے ہو، مجھ سے محبت کی ہے، اب تم سے میں دین پر اور کچھ اجر نہیں مانگتا، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے بچوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کا سوال خود رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے بچوں سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آج امت اہل بیت سے محبت کر رہی ہے تو اس میں اہل بیت کا فائدہ نہیں، اہل بیت کی محبت یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام پہنچایا۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ گمراہی سے بچنا ہے تو ان کو تھامے رکھیں؟ حضور نے فرمایا ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو بھی تھام کر رکھنا، میری اہل بیت کو بھی تھام کر رکھنا۔ لہذا اہل بیت سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا پڑے گا۔ لہذا اہل بیت کی محبت یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور نے نسخہ ارشاد فرما دیا کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو بھی تھام کر رکھنا، میری اہل بیت کے دامن کو بھی تھام کر رکھنا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ہماری ضرورت ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن میں ہماری ضرورت کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو محبوب کے قریبیوں سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تبلیغ دین پر کچھ اجر نہیں مانگتا، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کر لو۔ اب ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، بڑی قابل غور حدیث پاک ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے محبت کا ذکر فرمایا کہ کس سے محبت کرنی ہے، کس وجہ سے محبت کرنی ہے، محبت کس سے کرنی ہے اور کس وجہ سے کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ،
کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے غذا عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اور ساتھ وجہ بھی بتائی کہ کیوں اللہ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ رب کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، رب کی عبادت اس لیے کرو کہ اس رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے اس نے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا ہے، تمہارے رزق کے لیے سبزیوں کو اگایا ہے، تمہارے لیے زمین سے تمہارا رزق اگایا ہے۔ تو فرمایا تمہارا رب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے رب نے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا ہے، اس نے بارشیں نازل کر کے تمہارے لیے غذائیں پیدا کی ہیں، لہذا جس نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں اس رب سے محبت کرو۔ فرمایا اپنے رب سے محبت کرو، لما یبلوکم من نعمہ، اس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا عطا فرمائی ہے۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا، اب یہ جملہ بڑا قابل ذوق ہے، حضور نے کیا محبت کرنے کا، محبت کی ترتیب بتائی اور اس کے اسباب بتائے۔ فرمایا احب اللہ لما یبلوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا بھی حبیب ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ تمہارا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضور کیسے رب کے حبیب ہیں، ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حضور نے صحابہ کی گفتگو کو سماعت کیا۔ صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے، ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے۔ تو دوسرا صحابی کہنے لگا اللہ نے حضرت نوح کو بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت نوح کو اللہ نے نجی اللہ بنایا ہے۔ پھر ایک صحابی کہتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ پھر ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ نے حضرت اسماعیل کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اسماعیل کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ تو کوئی صحابی کہتا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ تو کوئی صحابی کہتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، انہیں کلیمت اللہ بھی بنایا ہے، انہیں روح اللہ بھی بنایا ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، میں مانتا ہوں حضرت آدم بڑی شان والے ہیں، اللہ نے آدم کو صفی بنایا ہے، میں مانتا ہوں نوح بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے نجی بنایا ہے، میں مانتا ہوں ابراہیم بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، میں مانتا ہوں حضرت اسماعیل بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے ذبیح بنایا ہے، میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے کلیم بنایا ہے، میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے کلمت اللہ روح اللہ بنایا ہے۔ مگر صحابہ سنو، انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ فرمایا ہر نبی بڑی شان والا ہے، انا حبیب اللہ ولا فخرا، لیکن میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہر نبی بڑی شان والا ہے، لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی حدیث پر پھر نظر رکھیں، حضور کیا فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا احبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ تمہارا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔
میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا بتا دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو تو میری وجہ سے محبت کرو، کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور کتنی محبت کرتے تھے، حضور نے فقط مجھ سے اور آپ سے مطالبہ نہیں کیا بلکہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید یہ حضور کے محبوبوں میں سے ہیں، حضور حضرت اسامہ بن زید سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک رات کو مجھے کوئی حاجت ہوئی، حضور علیہ السلام کے پاس کوئی کام یاد آ گیا تو میں فوراً بارگاہ رسالت میں پہنچا، رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرماتے حضور نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور حضور علیہ السلام کے دونوں پہلوؤں پر ابھار تھا جیسے حضور نے پہلو میں کچھ اٹھا رکھا ہو۔ اسامہ بن زید فرماتے میں حاضر ہوا، جو کام تھا میں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام نے میری حاجت کو پورا فرمایا تو میں نے پلٹنے سے پہلے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کے پہلوؤں میں کیا ہے، یہ پہلو میں ابھار کیسا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے حضور نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا ایک پہلو میں امام حسن تھے، دوسرے پہلو میں امام حسین تھے، ایک پہلو میں امام حسن کو اٹھا رکھا تھا، دوسرے پہلو میں امام حسین کو۔ اب حضور علیہ السلام کے جملے سنیے، حضور فرماتے ہیں اے میرے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ حضور نے فقط مجھ سے آپ سے مطالبہ نہیں کیا بلکہ حضور تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی تو محبت کر۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو ان سے بھی تو محبت کر۔ تو حاضرین محترم اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا کہ میرے پیاروں سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیاروں سے ہمیں محبت کا حکم فرمایا، اور کس قدر حضور علیہ السلام کی قرابت عزیز ہے، حضور کے رشتہ داروں کا ادب کس قدر ضروری ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب رشتے میں حضور کا چچا تھا اور اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کا انکار کیا، حضور کی دشمنی میں رہا اور کلمہ نہیں پڑھا، اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ابو جہل کی بیٹی نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ ابو لہب کی بیٹی کو کسی نے تانا دیا اور کہا انتی بنت حطب النار، کہ تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے، تیرے باپ کے بارے میں تو اللہ نے پوری قرآن کی آیت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تیرے باپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، انتی بنت حطب النار، تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے رشتہ دار کو تانا دیا جا رہا ہے، تو جب حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ابو لہب کی بیٹی کو تانا دیا گیا، حالانکہ وہ تو میرا کلمہ پڑھ چکی ہے، میری رشتہ دار ہے، میری عزیز ہے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ تو میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرا چچا تو ویسے بھی اسلام نہیں لایا تھا، اگر تانا دیا بھی جا رہا ہے تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے میرا، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، من آذا قرابتی فقد آذانی، جس نے یہ تانا دیا ہے اس نے اسے تانا نہیں دیا، اس نے محمد کو تانا دیا ہے۔ جس نے میرے قریبی رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اگر ابو لہب کی بیٹی کو تانا دیا جائے تو حضور علیہ السلام اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ جب کربلا میں محبوب کے نواسوں کو ستایا گیا ہوگا کیا حضور نے تکلیف محسوس نہیں کی ہوگی؟ کیا حضور علیہ السلام نے اس درد کو محسوس نہیں کیا ہوگا؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اب بھی یزید کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلکہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو آج بھی یزید کے لیے جنت کا رستہ نکال رہے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، رشید ابن رشید۔ اس کتاب کی اگر آپ ابتدائی صفحات کو دیکھ لیں تو بندہ لعنت کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو یزید کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور معاذ اللہ امام حسین کو باغی کہتے ہیں۔ آج لوگ ان کے لیے رستہ نکال رہے ہیں جنہوں نے محبوب کی آل کو ستایا تھا۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جنہوں نے حضور کی آل کو تکلیف دی ہے محبوب مکرم کتنا ان سے خفا ہوں گے۔ کاشف البحیرہ کے بارے میں عبدالوہاب شارانی نے نقل فرمایا، عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ کاشف البحیرہ نامی شخص نے ایک سید زادے کو ذرا سی تکلیف پہنچائی بازو پر۔ کاشف البحیرہ نے ایک سید زادے کو بازو پر تکلیف پہنچائی تو حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، کاشف البحیرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے حاضر ہوا، حضور نے منہ پھیر لیا، وہ جہاں سے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا حضور منہ پھیر لیتے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ کہ مجھ سے اتنا خفا کس لیے ہیں؟ میں نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ آپ میری طرف اپنا منہ نہیں پھیرتے؟ تو حضور نے فرمایا اے کاشف البحیرہ
انت تضربنی وانا شفیعک یوم القیامہ، اے کاشف البحیرہ قیامت میں نے تیری شفاعت کرنی ہے اور تو مجھے کو تکلیف پہنچاتا ہے، تیری شفاعت میں نے کرنی اور تو مجھے ستاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما وقعت ضربتک الا ذراعی ھذا، حضور فرماتے تو نے مارا تو سید زادے کے ہاتھ پر تھا، تو نے مارا تو میرے ایک بیٹے کے ہاتھ پر تھا، ما وقعت ضربتک الا ذراعی ھذا، مگر تکلیف محمد نے اپنے بازو پر محسوس کی ہے، میں نے اپنے بازو پر اس تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ اگر کئی سو سال بعد کوئی سید زادہ ہو اسے تکلیف پہنچائی جائے، حضور اس درد کو محسوس کرتے ہیں، تو اگر امام علی مقام کو کربلا میں ستایا گیا، حضور کے پورے خاندان کو ستایا گیا، کیا حضور نے اس درد کو محسوس نہیں کیا ہوگا؟ لہذا حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آل محمد کے دشمنوں سے دور رہا جائے، حضور علیہ السلام کی آل کو ستانے والوں سے دور رہا جائے۔ بلکہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں تک فرمایا، حضرت امام حسن بصری آپ مولا علی کے خلفاء میں سے ہیں، مولا علی کے جو سلسلہ طریقت مولا علی تک پہنچتا ہے وہ سلسلہ حضرت حسن بصری کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں امام حسین کے قاتلین میں سے نہیں ہوں، اگر آپ فرماتے ہیں اگر میں امام علی مقام کے قاتلین میں سے ہوتا، یہ ایک جملہ بڑا قابل غور ہے۔ حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں امام علی مقام کے قاتلین میں سے ہوتا اور قیامت کے دن اللہ مجھے اختیار فرما دیتا کہ اے حسن بصری تجھے اختیار ہے، چاہے جنت میں جا چاہے جہنم میں جا، حسن بصری فرماتے ہیں میں جہنم میں جانا پسند کرتا، جنت میں نہیں جانا، جنت میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ اگر جنت میں جاتا تو کس منہ سے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا؟ کہ محبوب کے بیٹوں کو ستا کر میں جنت میں جا رہا ہوں تو کس منہ سے حاضر ہوتا؟ لہذا آپ غور کر لیں کہ حضور علیہ السلام کی آل کو ستانے کا انجام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پھپھی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب، حضور کے دادا کی بیٹی ہیں، حضور کی پھپھی ہیں حضرت صفیہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ غم کر رہی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا اے میری پھپھی آپ غم نہ کریں، اے میری پھپھی آپ غم نہ کریں۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت تھی، حضور نے فرمایا پھپھی غم نہ کریں، کان لہ بیت فی الجنہ، ان کے لیے تو جنت میں اللہ نے گھر بنا دیا ہے، آپ کے بیٹے کے لیے تو جنت میں گھر ہے، آپ غم نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی پھپھی خاموش ہو جاتی ہیں اور جیسی باہر تشریف لے جاتی ہیں تو رستے میں کوئی منافق مل جاتا ہے اور وہ منافق تانا دیتا ہے، یہ تانا سنیے گا۔ اس منافق نے کہا اے رسول اللہ کی پھپھی، اے جناب صفیہ، ان قرابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن تغنی عنک من اللہ شیئا، حضور کی رشتہ داری آپ کو نہیں بچا سکتی، اللہ کی بارگاہ میں حضور کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، حضور کی قرابت کام نہیں آئے گی۔ جب یہ تانا سنا تو حضور کی پھپھی رونے لگی، اور کس قدر رونے لگی، سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہا، حضور نے رونے کی آواز کو سنا۔ جب حضور نے یہ رونے کی آواز سنی تو فوراً تشریف لائے، پوچھا ہے میری پھپھی کیا معاملہ ہے؟ تو حضور کی پھپھی جان عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے تانا دیا گیا ہے کہ آپ کی نسبت نے کام نہیں آنا، آپ کی رشتہ داری نے کام نہیں آنا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ معاملہ سنا تو فوراً فرمایا بلال لوگوں کو جمع کرو۔ حضرت بلال حبشی نے لوگوں کو جمع کیا، حضور منبر پر تشریف لائے، حضور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما بال اقوام، کیا ہوگا ایسے لوگوں کا، یزعمون ان قرابتی لا تنفع، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری نسبت نے کام نہیں آنا، میری رشتہ داری نے کام نہیں آنا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سنو، کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، ہر سبب اور ہر نسب قیامت میں ختم ہو جائے گا لیکن میرا سبب بھی کام آئے گا، قیامت میں محمد کا نسب بھی کام آئے گا، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، محمد کا تعلق قیامت میں بھی کام آئے گا، محمد کا نسب قیامت میں بھی کام آئے گا۔ لہذا جس کو حضور سے سببیت ہو گئی، سببیت کا مطلب ہے جو آج حضور کے غلاموں کو حاصل ہے، نسب تو فقط سادات کو حاصل ہے، حضور کا نسب سادات کو حاصل ہے، لیکن حضور کی سببیت ہر کلمہ گو مسلمان کو حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، ہر سبب ہر نسب ختم ہو جائے گا، میری سببیت بھی کام آئے گی، میری نسبیت بھی کام آئے گی۔
تو حضور علیہ السلام کے نسب نے کام آنا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میری آل سے محبت کرنی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی کیا عظمتیں ہیں، پچھلے جمعے بھی تقریباً میں زیادہ عرض نہیں کر پایا، اس جمعے چند باتیں اور عرض کر کے گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کرام کی شان و عظمت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات اتنی پیاری ہے کہ یہ بات جب میں پڑھ رہا تھا تو جب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے بڑا ذوق آ رہا تھا، اگرچہ میں پہلے شاید یہاں بیان نہ کیا ہو، لیکن درس کے موقع پر یا کسی اور موقع پر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جب بھی بیان کی جائے تو ہر بار نیا لطف آتا ہے، ہر بار نیا ذوق آتا ہے کہ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی، اور پھر صحابہ کا حضور سے تعلق کیسا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، اب یہ سارے حضرات دل کے کانوں سے سنیے گا یہ واقعہ، اور انشاءاللہ ذوق آئے گا یہ واقعہ سن کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور راز بتایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا تھا، لیکن مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا کیونکہ میری والدہ بیمار تھی، ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر آج کوئی قاری اچھا قرآن پڑھنے والا ہو تو دل مچلتا ہے کہ جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تلاوت سنیں۔ آج اگر کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، قرآن سنا جائے۔ اور آپ بتائیں جب خود حضور قرآن پڑھتے ہوں گے تو صحابہ کا دل کتنا مچلتا ہوگا، جب خود حضور نماز میں قرآن پڑھتے ہوں گے تو صحابہ کو کتنا لطف آتا ہوگا، کتنا ذوق آتا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں خواہش تھی کہ کبھی مغرب کی نماز بھی جا کر پڑھوں، کبھی عشاء کی نماز بھی جا کر پڑھوں، حضور کا قرآن سنوں۔ تو میں نے امی جان سے عرض کیا امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میری والدہ نے کہا بیٹا نہیں تم نہ جاؤ، میری خدمت کون کرے گا، یہاں میرے پاس کون رہے گا۔ فرماتے میں بار بار عرض کرتا رہا لیکن اجازت نہ ملی۔ اب کیونکہ صحابہ جو ہے صحابیات کے مزاج کو جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے ہمارے گھر والوں کا مزاج کیا ہے، حضور سے محبت کیا ہے۔ اب سنیے گا، کہتے میں نے عرض کیا اما جان مجھے اجازت دو، ماں نے اجازت نہ دی تو میں نے کہا امی جان اگر اجازت دیں گی تو میں حضور سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے میری والدہ نے فوراً اجازت دی کہ اچھا جاؤ میرے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروانی ہے، کیونکہ صحابہ اور صحابیات کے دل مچلتے تھے کہ محبوب دعا کر دیں۔ آج اگر کوئی اچھا نیک بزرگ ہو، کوئی سید ہو تو ہم چاہتے ہیں جائیں اس سے دعا کروائیں، لوگ کئی کئی میل سفر کر کے جاتے ہیں حضرت آپ دعا فرما دیں۔ اگر آج کوئی نیک بندہ ہو ہم دعا کروانے کے لیے مچلتے ہیں تو جب خود محمد عربی دعا کرتے ہوں گے تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کی والدہ نے کہا جاؤ بیٹا لیکن میرے لیے مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، نماز مغرب ادا کی، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ارادہ تھا کہ ابھی حضور کی بارگاہ میں والدہ کے لیے دعا کرواؤں گا، حضور تشریف لے گئے۔ پھر عشاء کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے، عشاء کی نماز ادا فرمائی، عشاء کے بعد بھی حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ میں پریشان تھا کہ اگر ایسے ہی چلا گیا تو امی جان پوچھے گی کہ بیٹا میرے لیے دعا کروائی تھی کہ نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا۔ آپ فرماتے حضور آگے آگے حجرے کی طرف ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے حضور نے پلٹ کر نہیں دیکھا، حضور کی توجہ اس طرف تھی، حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے، کیا حذیفہ آ رہا ہے۔ اب آگے جملہ سنیے گا، عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے پلٹ کر دیکھا، حضور نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، اللہ تیری والدہ کی بھی بخشش کرے، بتا کس کام سے آیا ہے، اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری والدہ کی بھی بخشش کرے، بتا کس کام سے آیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ جو کام تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، ابھی ہمارے لبوں نے جنبش نہیں کی، آپ نے پہلے ہماری حاجت کو پورا کر دیا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان ابھی ابھی ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی روئے زمین پر نہیں آیا، آج پہلی بار آیا ہے اور اس نے رب سے اجازت مانگی کہ اے مالک تو اجازت عطا فرما، تیرے محبوب کو سلام بھی کر آتا ہوں خوشخبری بھی سنا آتا ہوں، سلام بھی کر کے آتا ہوں خوشخبری بھی سناتا ہوں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خوشخبری یہ سنائی ہے کہ محبوب اللہ رب العزت نے آپ کے گھرانے کو شان یہ عطا فرمائی ہے کہ جناب سیدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے شہزادے حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے کیسی ان کو شان عطا فرمائی ہیں۔ حضرت جناب سیدہ ان دونوں شہزادوں کو حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان انہیں کچھ عطا فرمائیں۔
یہ آپ کے بیٹے ہیں, انہیں کچھ عطا فرمائیں. تو اب حضور نے کیا عطا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے مال و دولت نہیں عطا فرمایا اپنے بیٹوں کو. حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا, حضور فرماتے ہیں اے شہزادی اگر لے کر آئی ہو تو آج میں انہیں اپنی صفات عطا کرتا ہوں, اپنے کمالات عطا کرتا ہوں. حضور نے کیا عطا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان الحسن لہو ہیبتی وسوددی. حضور فرماتے ہیں حسن کو میں اپنی ہیبت, اپنا دبدبا اور اپنی سرداری دے کر جا رہا ہوں. اگر میرا دبدبا دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو, اگر سرداری دیکھنی ہو تو حسن کو دیکھو. آپ جانتے ہیں حضور کا دبدبا کتنا تھا, حضور کا روب کتنا تھا. آج سنیے گا کہ حضور کو اللہ نے روب کتنا عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں نصرت بالروب مسیرۃ شہر. حضور فرماتے ہیں میری روب کے ساتھ مدد کی گئی. اور کتنا روب؟ حضور فرماتے ہیں 1 مہینے کے روب کی مدد کی گئی ہے. اب یہ 1 مہینے کا روب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مسیرۃ شہر, 1 مہینے کی مسافت کے روب کی مدد کی گئی. اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اتنا دبدبا عطا فرمایا ہے, اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہو, 1 مہینے کے سفر پر دور بیٹھا ہو اور میرا نام اس کے سامنے لیا جائے, وہ ایسے کانپتا ہے جیسے میں نے گردن پہ تلوار رکھ دی ہو. اس قدر اللہ نے حضور کی روب سے مدد کی. بلکہ حضور کے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اريد ان اسأل رسول اللہ, میں نے ارادہ کیا کہ حضور سے سوال کرتا ہوں. ایک حاجت تھی, ایک مسئلہ تھا, سوال کرنے کا ارادہ کیا کہ ابھی جا کے حضور سے پوچھتا ہوں. فرماتے ہیں ایک دن گیا, حضور کی ہیبت کی وجہ سے پیچھے ہٹایا. دوسرے دن گیا, ہیبت کی وجہ سے پیچھے ہٹایا. حضور کا روب اتنا تھا, دبدبا اتنا تھا کہ جاتا واپس پلٹ آتا. اب آپ سنیے گا, فرماتے ہیں فَأُؤَخِّرُهُ سِنِينَ مِنْ هَيْبَتِهِ, حتیٰ کہ 2 سال تک میں وہ سوال نہ پوچھ پایا حضور کے دبدبے کی وجہ سے. کیا اللہ نے دبدبا عطا فرمایا تھا؟ 2 سال تک فرماتے ہیں کوشش کرتا رہا لیکن سوال نہ پوچھ پایا. ایسا اللہ نے حضور کو روب عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں اپنا روب, اپنا دبدبا, اپنی ہیبت میں حسن کو دے کر جا رہا ہوں اور اپنی سرداری بھی حسن کو دے کر جا رہا ہوں. اور کیا سرداری تھی؟ سردار کہا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا ہو, جو لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والا ہو. اللہ نے حسن کو ایسا سردار بنایا تھا کہ جب امت کے 2 بڑے گروہوں میں جنگ ہو گئی, امت کے 2 بڑے گروہ آپس میں جنگ کے مقابلے میں آئے تو امام حسن ہی تھے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دی. تو اللہ نے محبوب کی سرداری عطا فرمائی تو حسن کو عطا فرمائی. اب یہ تو تھے امام حسن, فرمایا لہو ہیبتی وسوددی. اور پھر جب امام حسین کی بات آئی تو حضور فرماتے ہیں ان الحسین لہو جرأتی وجودی, کہ میں حسین کو اپنی جرت اور اپنی سخاوت دے کر جا رہا ہوں. اگر میری جرت دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھو, سخاوت دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھو. اب جرت اس قدر امام علی مقام کی جرت تھی کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے, دوسری طرف امام علی مقام اکیلے ہیں. پانی بھی روک دیا گیا, 2-3 دن سے بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں. اس حالت میں کہا گیا اے حسین اب بیعت کر لو, اب بیعت کر لو. آپ نے للکار کر کہا حسین سر دے سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جرت تھی امام علی مقام کی, کیونکہ حضور نے جرت عطا فرمائی. اور پھر حضور فرماتے ہیں ان الحسین لہو جرتی وجودی, کہ میں حسین کو جرت بھی دے کر جا رہا ہوں, سخاوت بھی دے کر جا رہا ہوں. اور سخاوت کیسی تھی؟ خدا کی قسم آج زمانے میں بڑے سے بڑا سخی کیوں نہ ہو, زیادہ سخی ہوگا تو وہ مال و دولت لوگوں پر لٹا دے گا, زیادہ سخی ہوگا سونا چاندی لٹا دے گا. الغرض آج کے دور میں سخی اسے مانا جاتا ہے جو مال لٹانے والا ہو. اللہ نے محبوب کا صدقہ حسین کو ایسی سخاوت عطا فرمائی, حسین نے مال بھی رب پر قربان کر دیا, اپنی اولاد بھی رب پر قربان کر دی. امام علی مقام نے مال بھی قربان کر دیا, اپنی اولاد بھی قربان کر دی, کیونکہ سخاوت جو حضور علیہ السلام کے در سے ملی تھی کہ حضور علیہ السلام فرما کر جا رہے ہیں میں انہیں اپنی سخاوت دے کر جا رہا ہوں. آخری ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا, انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر بھی کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا. آخری بات اس واقعے پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپس میں حضور علیہ السلام جب ان شہزادوں سے گفتگو کرتے تھے, بات کرتے تھے, فقط ایک واقعہ اور متعدد واقعات ہیں جن کو انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر عرض کروں گا. حضور علیہ السلام ان شہزادوں سے یقیناً بڑی محبت کرتے تھے. ایک واقعہ بڑا پیارا ہے کہ ایک بار دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں بچے ہوں اور بالخصوص 2 چھوٹے بھائی ہوں تو آپس میں کشتی بھی کرتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں. ایک دن امام حسن و حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے. حضور علیہ السلام اس کشتی کے منظر کو دیکھ رہے ہیں. امام حسن بڑے ہیں,
امام حسین چھوٹے ہیں، جب حضور ان دونوں شہزادوں کو کشتی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں حیا حسن، حیا حسن، اے حسن تم ایسے داؤ کھیلو، اے حسن تم ایسے حسین کو پکڑو، اے حسن تم یوں داؤ لگاؤ۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن کو داد دے رہے تھے، امام حسن کو بتا رہے تھے داؤ کیسے لگانا ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا جان حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آپ بڑے کو داد دے رہے ہیں، بڑے کو بتا رہے ہیں کہ داؤ کیسے لگانا ہے، حسین چھوٹے ہیں، حسین کو بتائیں کہ حسن کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے داؤ لگانا ہے۔ اب شان دیکھیے گا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ کہ صرف آج میں ان کی کشتی نہیں دیکھ رہا، اللہ نے جبریل کو بھی بھیجا ہے، جبریل بھی ان کی کشتی دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں حیا حسن، اے حسن تیری کیا بات ہے، ادھر سے جبریل کہتا ہے حیا حسین، اے حسین تیری کیا بات ہے۔ میں حسن کو داد دے رہا ہوں تو جبریل حسین کو داد دے رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے شہزادوں کی شان ہے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ ان شہزادوں کو داد دے کر آؤ۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام کا گھرانہ یہ بڑا باکمال ہے، اور ان کی شان میں محبت، ان کی فضیلت میں جو روایات ہیں وہ تو کثیر انشاءاللہ عرض ہوتی رہیں گی، لیکن جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کا پیغام ہے۔ اور انعام یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی، میرے شہزادوں سے محبت کی، و اباہما و امہما، ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، ہم سے محبت کرنے والا جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ دعا ہے رب کائنات جو کچھ میں نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان